عورت کی خوبصورتی جو ہے نا، وہ اس کی زندگی میں آنے والا مرد ہے۔ اگر وہ چاہے تو 50 سال کی عورت کو 20 سال کی بنا دے، اگر وہ چاہے تو 20 سال کی عورت کو 50 سال کی بنا دے۔ عورت اس قدر حسین ہے کہ کائنات کے سارے شاعر بھی مل کر اس کے حسن اور اس کی ہر ادا پر لکھنا شروع کریں تب بھی اس کے حسن کا مکمل بیان نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شاعر حکمران بن جائے تو وہ ہر اس شخص کو سزا دے جو عورت کو بدصورت کہنے کی جسارت کرے۔ عورت کی خوبصورتی اس کی ظاہری شکل قد کاٹ سے کہیں زیادہ اس کے وجود اور اس کی ذات میں پوشیدہ ہے۔ عورت کی خوبصورتی اس کی ظاہری شکل اس کے قد کاٹ سے کہیں زیادہ اس کے وجود اور اس کی ذات میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ جیسے آپ اس کو بولیں گے ویسے ہی وہ بنتی جائے گی۔ اگر آپ اس کو خوبصورت اور حسین بولیں گے تو وہ ویسے ہی بنتی جائے گی۔ اگر آپ اس کو عقل مند اور سلیقے والی بولیں گے تو وہ ویسی ہی بنتی چلی جائے گی۔ اگر آپ اس کو ہمدرد، رحم دل اور ہنس کر قربانی دینے والی بولیں گے تو وہ ویسی ہی بنتی جائے گی۔ مگر جب آپ اس کے کپڑوں سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، اس کی بات چیت کرنے میں سے آپ عیب نکالو گے تب آپ اس کو عیب دار بنا دو گے۔ جب اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کر کے پیش کرو گے، اپنے گھر والوں کے سامنے اس کو ذلیل کرو گے تب آپ اس کو اپنے سے بہت دور کر دو۔ جذباتی ہو جانا، جلدی غصہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لگا لینا اور جلدی سے رو دینا ایک صاف دل انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جذبات میں شدت کا ہونا ہے۔ یہ سب خوبیاں کبھی کسی منافق میں نہیں پائی جاتی۔ ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو دماغ سے بڑھ کر دل سے نبھاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کے لیے تو کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے مگر خود کو برابر اذیت میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے موبائل میں موجود وہ عام سی گیم دراصل ایک جوا ہے؟ جی ہاں، آج کل بہت سے موبائل ایپس خوبصورت گرافکس اور انعامات کے لالچ میں دراصل نوجوانوں کو گیمبلنگ یعنی جوئے کی لت میں دھکیل رہی ہیں۔ یہ کھیل نہیں، ایک بیماری ہے۔ یہ ایپس کہتی ہیں صرف 100 روپیہ لگائیں اور 1000 جیتیں۔ ایک بار آزمائیں قسمت بدل جائے گی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ پیسہ جاتا ہے، عزت جاتی ہے، سکون جاتا ہے اور بچتا ہے تو صرف پچھتاوا۔ ہزاروں نوجوان ان ایپس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں، قرض اور جرم کی دنیا میں جا چکے ہیں۔ کچھ نے تو خودکشی کر لی کیونکہ وہ اپنی ہار کو قبول نہیں کر پائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، شراب، جوا اور پانسے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہیں۔ ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ سورۃ مائدہ آیت 90۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جوا کھیلنے والا شخص اس وقت تک نماز قبول ہونے کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ تو پھر سوچو، کیا یہ وقتی مزہ زندگی بھر کی بربادی کے قابل ہے؟ کیا ہم اپنی نسل کو اپنے ہاتھوں سے تباہ نہیں کر رہے؟ اب خاموش رہنا جرم ہے۔ یہ صرف ایک گیم نہیں، یہ ایک نظام ہے جو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم آواز بلند کریں، ان ایپس کا بائیکاٹ کریں، اپنے دوستوں، بچوں اور طلباء کو آگاہ کریں اور خود کو بھی قرآن کی روشنی میں حق و باطل کو پہچانیں۔ اللہ ہمیں حلال کی برکت دے اور حرام کی نحوست سے محفوظ رکھے، آمین۔ انسان کے پاس ایک ایسا سایہ دار انسان ضرور ہونا چاہیے۔ جب آپ اس دنیا سے، تعلقات سے، معاملات سے تھک جائیں تو اس کے سائے میں چند لمحے بیٹھ سکیں، جہاں کوئی خوف نہ ہو، جہاں عزت ہو، جہاں مان ہو، جہاں احساس ہو، فکر ہو، اعتبار ہو، جہاں سکون ہو، جہاں اس کو معلوم ہو کہ یہاں کی گئی یا کہی گئی ہر بات، ہر درد یہیں دفن رہے گا۔ الحمدللہ، الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو چیز کسی کو زیادہ مقدار میں دی جائے وہ ہمیشہ ضائع ہی ہوتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، چاہے وہ احساس ہو، یا پھر وہ آپ کا بہت ہی قیمتی وقت کیوں نہ ہو، وہ برباد ہی ہوتا ہے۔ لاہور کے ایک فلاحی ادارے کے سربراہ نے پاگل خانے کا دورہ جہاں پر 30 خواتین قید تھیں جن کو خطرناک حد تک پاگل قرار دیا جا چکا، لیکن جب سربراہ نے دیواروں پر نگاہ ڈالی تو وہاں دنائی بھری باتیں لکھی ہوئی تھی۔ ان میں سے کوئی ایک عورت پاگل نہیں ہے، وہ ٹھیک ٹھاک اور پاگل بننے کا ناٹک کر رہی ہے۔ انتظامیہ نے کہا، یہ ممکن نہیں، یہاں پر سب ماہر نفسیات سے تصدیق شدہ ہیں۔ سربراہ نے وہاں کے باورچی سے کہا، آج کھانے میں جان بوجھ کر نیند کی دوا ملا دینا۔ رات کو کھانا عورتوں کے سامنے پیش کیا اور پھر سربراہ نے چھپ کر ایک خفیہ کیمرے سے ان تمام
خواتین کا مشاہدہ کرنا شروع کیا تاکہ دیکھ سکے کہ ان پر نیند کی دوا کیا اثر کرتی ہے، نیند کی دوا کا کیا اثر ہوتا ہے۔ چند ہی لمحوں میں سب خواتین آہستہ آہستہ اونگنے لگی اور پھر ایک ایک کر کے گہری نیند سو گئی، لیکن ان میں سے ایک عورت جو سب سے کونے میں بیٹھی تھی نہ صرف جاگ رہی تھی بلکہ مسلسل چوکنی نظروں سے ارد گرد وہ بار بار اپنی ساتھیوں کو دیکھتی اور کبھی اپنی آنکھیں ملتی، جیسے یقین کر رہی ہو کہ وہ واقعی سو گئی ہے۔ تو فوراً نگران عملے کو بلایا اور کہا، یہی وہ عورت ہے جو پاگل ہونے کا ناٹک کر رہی ہے، اسے الگ کمرے میں لے جاؤ، میں اس سے خود بات کرتا ہوں۔ کچھ دیر بعد جب وہ عورت نائی میں سربراہ کے سامنے بیٹھی تھی تو اس کی آنکھوں میں بلا کی ہوشیاری اور دکھ دونوں نظر آ رہے تھے۔ سربراہ نے نرمی سے پوچھا، بی بی سچ سچ بتاؤ، تم یہاں پر کیسے ہو؟ عورت پہلے تو خاموش رہی اور ٹال مٹول کرتی رہی، اور پھر سربراہ نے بولا کہ بی بی سچ سچ بتائیں کہ آپ یہاں کیوں ہیں؟ اور پھر عورت نے گہری سانس لی اور پھر بولی، میں ایک تعلیم یافتہ عورت ہوں، یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی، لیکن میرے شوہر نے میرے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا ہے کہ میں پاگل ہوں کیونکہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ عدالت نے ہمارے نفسیات کی رپورٹ پر بھروسہ کیا اور مجھے یہاں قید کرا دیا۔ میں نے بہت مزاحمت کی مگر میری کسی نے بات نہ سنی۔ یہ سن کر سربراہ کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ سمجھ گیا کہ عقل کی باتیں دیواروں پر اسی عورت نے لکھی تھی۔ اس نے فوراً اعلیٰ کام سے رابطہ کیا، کیس دوبارہ کھلوایا اور چند ہی دنوں میں اس مظلوم خواتین کو انصاف ملا۔ وہ پھر سے آزاد ہو گئی، لیکن جاتے جاتے ایک اور عقل کی بات کر گئی کہ عقل کی بات کرنے والوں کو دنیا اکثر پاگل ہی سمجھتی ہے۔ سربراہ دیر تک اس کی لکھی ہوئی دیوار دیکھتا رہا اور سوچتا رہا، شاید اصل دیواریں تو معاشرے کے رویے ہیں جو سچ کو قید کر دیتے ہیں اور جھوٹ کو آزاد کر دیتے ہیں۔ نادان جے عورت کیا سمجھے، سب گات لگائے بیٹھے ہیں، باتوں میں کیسے آئے گی سب بات بنائے بیٹھے ہیں، اور کب قدم تیرے رستہ بھٹکے، سب نظر جمائے بیٹھے ہیں۔ یہ مال سمجھتے ہیں تجھ کو، بازار سجائے بیٹھے ہیں، اور منہ سے تو تجھے مظلوم کہیں، سوچوں میں نچائے بیٹھے ہیں۔ یہ بد ہیں بد کردار بھی ہیں، صورت کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ صورت کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ تو بہن بھی ہے تو ماں بھی ہے، سب رشتے بلائے بیٹھے ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو چپ کیوں ہیں، کیوں دین بلائے بیٹھے ہیں، اور تو ان پہ بھروسہ نہ کرنا، یہ جال بچائے بیٹھے ہیں۔ خود اپنی حفاظت کرنی ہے، یہ شرم ہٹائے بیٹھے ہیں۔ نادان یہ عورت کیا جانے، سب گات لگائے بیٹھے ہیں۔ جذباتی ہو جانا، جلدی غصہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لگا لینا اور جلدی سے رو دینا ایک صاف دل انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ ماں باپ برائے فروخت۔ ایک اخبار میں ایک اشتہار شائع ہوا، بوڑھے ماں باپ کو 10,000 یورو میں فروخت کر رہا ہوں، میرے والد کی عمر 90 سال ہے، انہیں بھولنے کی بیماری ہے، میری ماں کی عمر 80 سال ہے اور وہ بھی صرف مدد سے ہی اپنا کام سر انجام دے سکتی ہیں۔ اس اشتہار کو دیکھ کر لوگوں نے کئی دنوں تک بحث کی، کسی نے کہا یہ کیسی بے غیرتی ہے، کسی نے کہا حکومت ان پر کارروائی کیوں نہیں کرتی، کچھ نے تو یہ کہا یا اللہ یہ تو گناہ ہے، اور کچھ نے کہا یہ تو پاگل پن ہے، اتنے پیسے دے کر کون کسی کو خریدتا ہے۔ یہ اشتہار ایک ایسے جوڑے نے بھی دیکھا جن کے اپنے والدین کافی پہلے وفات پا چکے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ برائے فروخت بوڑھے والدین کو خرید کر ان کی خدمت کریں گے۔ انہوں نے مانگی گئی رقم بینک کے ذریعے ٹرانسفر کی، پھر دیے گئے پتے پر پہنچے تاکہ ان بزرگوں کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ پتہ ایک عظیم عالیشان حویلی کا نکلا، وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ دروازہ کھلا، ایک خوشحال اور باوقار بزرگ ان کا استقبال کرنے آئے۔ اس جوڑے نے کہا، ہم ان بوڑھے ماں باپ کو لینے آئے ہیں جن کا اشتہار آپ نے دیا تھا، رقم بھی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر چکے ہیں۔ وہ بزرگ مسکرائے اور کہا، خوش آمدید، لیکن کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ان 2 بوڑھوں کے لیے اتنی بڑی رقم کیوں دی؟ بزرگ نے ان سے پوچھا، آپ کو صرف ان سے مسئلے، پریشانیاں اور تیمارداری کی ذمہ داریاں ہی ملیں گی، یہ جانتے ہوئے بھی آپ نے اتنی بڑی رقم کیوں ادا کی؟ نوجوان جوڑے نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور پھر جواب دیا، ہم دونوں بچپن میں ہی اپنے والدین سے جدا ہو گئے تھے، کم عمری میں ان کے بغیر زندگی گزارنا پڑی، ہمیں ان کی بہت یاد آتی ہے۔ ہمارے 2 بچے ہیں، وہ نانا نانی دادا دادی کی بہت کمی محسوس کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان کی گود میں بیٹھیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان سے کہانیاں سنیں، ان کے ساتھ کھانا کھائیں، ان کے ساتھ کھیلیں اور ان کے ساتھ سو جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایسے بزرگوں کے ساتھ پرورش پائیں جن سے وہ ادب و احترام سیکھیں۔ یہ سن کر بزرگ آدمی نے اپنی بیوی کو آواز لگائی، وہ ایک چھڑی کے سہارے مگر آرام سے چلتے ہوئے کمرے میں آئیں، چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ بزرگ جوڑا محبت بھرے انداز میں مسکرایا اور کہا، ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، وہی ماں باپ ہم ہیں جن کا اشتہار تھا۔ نوجوان جوڑا حیرت سے دنگ رہ گیا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اشتہار میں تو لکھا تھا کہ آپ کو فروخت کرنے والے مجبور اور لاچار اور ضرورت مند لوگ ہیں،
मगर आप तो बिल्कुल वैसे नहीं लगते। बूढ़े जोड़े ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुस्कुराए, और फिर खातून ने तजस्सुस से इनसे कहा, हमने बहुत मोहब्बत और समझदारी के साथ ज़िंदगी गुजारी है, मेहनत की कमाई की है और ये आलीशान महल बनाया है, और किस्मत ने हमें औलाद नहीं दी, और हम चाह रहे थे कि ये हमारी दौलत, ये हमारी कमाई किसी अच्छे इंसान के हाथ जाए, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि वो कैसे तलाश करें। तब ये इश्तिहार देने का ख्याल आया। अब हम बहुत खुश हैं, हमारा माल सयाहतों में जा रहा है। फिर मुस्कुरा कर कहा, मोहब्बत और खलूस कभी ज़ाया नहीं जाता। ये न सिर्फ लेने वाले के लिए कीमती होता है, बल्कि देने वाले के दिल को भी माला माल कर देता है। मोहब्बत और खलूस ज़रूरी है। वालिदैन का घर सिर्फ यही वो घर है जहाँ आप जब जी चाहें बगैर किसी दावत के जा सकते हैं। सिर्फ यही वो घर है जहाँ आप दरवाजे में चाबी लगाकर बराह रास्त घर के अंदर दाखिल हो सकते हैं। सिर्फ यही वो घर है जहाँ मोहब्बत भरी निगाहें इस वक्त तक दरवाजे पर लगी रहती हैं जब तक आप इनको नजर न आ जाएं। सिर्फ यही वो घर है जो आपको आपकी बचपन की बेफिक्री और खुशियों के दिन याद दिलाता है। सिर्फ यही वो घर है जहाँ आपकी मौजूदगी और माँ बाप के चेहरे पर मोहब्बत की नजर डालना बाइस बरकत है और उनसे गुफ्तगू करना एजाज की बात है। सिर्फ यही वो घर है जहाँ आप कुछ दिन न जाएं तो इस घर के मकीनों के दिल उदास से जाते हैं, वो उदास हो जाते हैं। सिर्फ यही वो घर है जहाँ का दस्तरखान खालिस मोहब्बतों से भरपूर और हर किस्म की मुनाफत से पाक है। सिर्फ यही वो घर है कि अगर खाने का वक्त हो जाए और आप खाना न खाएं तो इस घर के मकीनों के दिल टूट से जाते हैं और वो नाराज हो जाते हैं। सिर्फ यही वो घर है जहाँ आपको हर किस्म की खुशियाँ और कहके मुयस्सर हैं। आप भी इन घरों की अहमियत को पहचानें तो बल इसके कि बहुत देर हो जाए। वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनके घर वालिदैन के घर के बीवी का खर्च, बीवी को खर्चा देना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम पर फ़र्ज़ है कि अपनी हैसियत के मुताबिक बीवी को खर्च लाजमी दो। बीवी का खर्चा देना एहसान नहीं, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ में कोताही का हिसाब दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा। बीवी सिर्फ जिस्मानी ज़रूरत नहीं, इसकी इज़्ज़त, ज़रूरत, खर्चा, इलाज, ये सब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। और जो मर्द ये ज़िम्मेदारी नहीं निभाता वो न मर्द है न शोर है। बीवी को देना सदका नहीं बल्कि तुम्हारी कमाई का सबसे अफजल खर्च वही है जो तुम अपनी बीवी और बच्चों पर करो। बीवी को हर महीने इज्जत से खर्चा देना सिर्फ पैसों की बात नहीं, ये एहसास है कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा शोर तुम्हारे साथ। बीवी जब शोर से खर्चे के लिए हाथ फैलाए तो वो सिर्फ रकम नहीं मांगती, वो मान मांगती है, तहफ़्फ़ुज़ मांगती है और अपनी इज्जत का हक मांगती है। या अल्लाह जिन बीवियों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है उनके दिलों को सुकून दे और इनके शोरों के दिल में रहम और इंसाफ पैदा फरमा।